الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله المولان العظيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام في جنة 8 أبواب منهم باب يسمى الريان لا يدخله إلا صائمون صدق الله المولان العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور انتہائی عزت مآب خواتین، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی رمضان کا انتظار شروع فرما دیا کرتے تھے۔ جو ہی آپ شعبان کا چاند دیکھتے تو آپ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ شعبان کا مہینہ ہمارے لیے باعث برکت بنا اور رمضان تک ہمیں پہنچا، رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما۔ اور رمضان المبارک کی تیاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر اور نصیحت بھی فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس عظیم ماہ مبارک سے زیادہ مستفید ہونے کے لیے تلقین اور نصیحت یہ فرمایا کرتے تھے۔ اسی سنت کی اتباع میں انشاءاللہ شعبان کے جتنے بھی جمعہ ہوں گے ہم اسی رمضان کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے مختلف پہلوؤں پر، اور یہ گویا ہمارا استقبال رمضان کا موضوع ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی وہ مشہور آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے صیام یعنی روزوں کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا تھا، اور آج کی جمعہ کی اس تقریب میں اور اس خطبے میں میری یہ کوشش ہوگی کہ اسی آیت کی روشنی میں اس کا وما لہ وما علیہ جو ہے اس کا جو فلسفہ ہے اور اس رمضان کے حوالے سے اس آیت کے اندر جو رہنمائی پوشیدہ ہے اس پر بات کی جائے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر یہ فرض کیے گئے تھے شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو قابل غور ہیں اور ان پر ہم بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ یہاں پر لفظ صیام آیا ہے۔ صیام کا یہ لفظ یہ مصدر ہے اور اس سے جو اسم بنتا ہے وہ صوم بنتا ہے، اور
صوم کی جمع اسوام ہے۔ یہ صوم کیا چیز ہے، یا یہ صیام روزہ داری یہ کیا چیز ہے؟ عرب کلچر کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ لفظ وہاں پر موجود تھا، عرب ڈکشنری میں، عرب لغت میں۔ عرب اس سے کچھ مفہوم سمجھتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ عرب کا وہ جو معاشرہ ہے اس میں سواری کے لیے، جنگ کے لیے، بار برداری کے لیے اونٹ اور گھوڑے یہ بڑی لازمی چیز تھی۔ صحرا کا سفر ہوتا تھا، جنگیں پیش ہوتی تھی، تو گھوڑے بھی چاہیے ہوتے تھے، اونٹ بھی چاہیے ہوتے تھے، اور ان اونٹوں اور ان گھوڑوں کی وہ پوری تربیت کرتے تھے، ٹریننگ کرتے تھے، جنگ کے لیے انہیں تیار کرتے تھے، لمبے سفر کے لیے انہیں تیار کرتے تھے۔ اور ان کے ہاں محاورہ مشہور تھا، صام الفرس صوما، گھوڑے کو بھوکا رکھا گیا ہے اور اسے ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اس ٹریننگ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ کئی کئی دن تک گھوڑوں کو بھوکا رکھا جاتا تھا، کئی کئی دن تک اونٹوں کو بھوکا رکھا جاتا تھا، اور نہ صرف بھوکا رکھا جاتا تھا بلکہ مسلسل مشقت میں رکھا جاتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صحرائی طوفان ہوتا ہے تو بعض اوقات طوفان میں بالکل طوفان کی سمت میں انہیں کھڑا کر دیا جاتا تھا تاکہ طوفان کے تھپیڑے وہ ان کے چہرے، گھوڑے اور اونٹ کے بالکل منہ پر آ کے لگیں اور آنکھوں میں آ کے لگیں، تاکہ جب صحرا میں کبھی طوفان کا موقع آئے تو یہ بدک نہ جائیں، یہ راستہ نہ چھوڑیں، یہ گھبرا نہ جائیں، بلکہ اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں۔ تو اس ساری ٹریننگ کو وہ صوم اور صیام کہتے تھے۔ یہاں سے یہ لفظ قرآن پاک نے اٹھایا اور کہا تم پر صوم اور صیام فرض کیا گیا۔ اب آپ اس کی ذرا تطبیق دیکھیں، جو انسان کا نفس ہے یہ بھی ایک بزرگ گھوڑا ہے، اور اس کو اگر قرآن پاک کی اس میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو کہا کہ یہ جو نفس ہے یہ انسان کو برائی پر اکساتا ہے، اور فرمایا کہ یہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کی خواہشات کو روک لیا تو پھر اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے بخشش ہے۔ تو جو انسانی نفس ہے یہ انسان کو برائی پر اکساتا ہے، یہ نافرمانی پر اکساتا ہے، یہ انسان کو خواہشات کے پیچھے لگنے پر ابھارتا ہے اور خواہشات کو مزین کر کے انسان کے سامنے رکھتا ہے۔ تو یہ اس مزور گھوڑے کی طرح ہے کہ اگر یہ سوار کے کنٹرول میں ہے تو پھر سوار جہاں چاہے گا اسے لے کے جائے گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ گھوڑا بے قابو ہو جائے تو پھر یہ جہاں چاہے گا سوار کو لے کے جائے گا، اور اگر یہ کھائی میں گرے گا تو سوار بھی کھائی میں گرے گا۔ اس لیے اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سال میں ایک دفعہ رمضان کی پوری ٹریننگ اور صیام کی پوری ٹریننگ رکھی ہے۔ اچھا، یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے کتبہ، اس کا اصل مطلب ہے لکھ دیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ کتبہ کا لفظ قرآن میں جہاں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر فرض کر دیے گئے، لیکن اس کا ایک ظاہر سینس ہے، اور وہ سینس بعض اوقات اس کے ترجمے میں ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے۔ اس کو قرآن پاک کے ایک مترجم ہے عبداللہ یوسف علی، جنہوں نے قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ کیا ہے، انہوں نے اس سینس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور انہوں نے اس کا جو ٹرانسلیشن کی ہے کہ فاسٹنگ یعنی روزے ہیز بین پرسکرائبڈ۔ یہ جو پرسکرپشن ہوتا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈاکٹر آپ کے لیے نسخہ لکھتا ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں
اسے کہتے ہیں مجھے بلڈ پریشر ہے، اسے کہتے ہیں مجھے شوگر ہے، اسے کہتے ہیں مجھے دل کی بیماری ہے، وہ آپ کے تمام سمٹمز کا جائزہ لیتا ہے، پھر آپ کے لیے ایک نسخہ تجویز کرتا ہے، لکھتا ہے۔ تو اس کتبہ سے وہ سینس لیا کہ اللہ نے بطور علاج تمہارے لیے یہ روزے لکھ دیے ہیں، تمہارے لیے نسخہ تجویز کیا۔ گویا نفس کی بیماریوں اور نفس کی علائشوں سے پاک ہونے کے لیے اور وہ روحانی کیفیت حاصل کرنے کے لیے جو ایک مومن کی مطلوب اور مقصود ہے، اللہ رب العالمین نے جو نسخہ تجویز کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم روزے سے رہو۔ اب یہ روزہ ہے کیا؟ یہ صیام ہے کیا؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بھوک اور پیاس ہے۔ اب دیکھیں انسانی زندگی، اس کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں۔ کچھ خواہشات ایسی ہیں جو وائٹل ہیں، جو ضروری ہے، جن کی بنیاد پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے، اور کچھ خواہشات ایسی ہیں جن پر انسانی زندگی کا دار و مدار تو نہیں، لیکن انسان لگژری کے لیے انہیں استعمال کرتا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو 3 ایسی خواہشات ہیں جو انسانی زندگی کے لیے لازم ہیں، ان کے بغیر انسانی زندگی ایک قدم آگے نہیں چل سکتی۔ کھانا، پینا اور جنسی ضرورت۔ انسان کھائے گا نہیں مر جائے گا، انسان پیے گا نہیں مر جائے گا، اور انسان جائز جنسی تعلق اختیار نہیں کرے گا تو انسانی زندگی ختم ہو جائے گی، آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ 3 انسان کی بنیادی ایسی لازمی ضروریات ہیں جس پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اللہ رب العالمین رمضان کے خاص وقت میں ان تینوں سے منع کر دیتے ہیں کہ صبح طلوع فجر سے لے کر اور مغرب تک کھانا بھی بند، پینا بھی بند، اور جنسی خواہش بھی بند، جائز جنسی خواہش بھی بند۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ اسپرٹ انسان کے اندر پیدا کرنا کہ اللہ تیرا حکم آ جائے تو میں ان خواہشات سے بھی دستبردار ہوتا ہوں جن پر میری زندگی کا دار و مدار ہے، جن کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو جب انسان کے اندر یہ اسپرٹ آ جائے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی حکم اور اس کی رضا کے لیے سیکنڈری چیزوں کو نہیں چھوڑے گا؟ کیوں نہیں چھوڑے گا؟ اس کے اندر یہ اسپرٹ آ گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی لازمی چیزوں کو اللہ کے حکم پر چھوڑ سکتا ہے۔ تو جب اللہ اسے کہے گا کہ حرام نہ کھاؤ تو وہ آسانی سے رک جائے گا، اس لیے کہ حرام اس کی لازمی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے ناجائز جنسی خواہشوں سے روکے گا تو وہ لازمی رکے گا، اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے شراب سے اور جوئے سے روکے گا تو وہ خوشی سے رکے گا، اس لیے کہ یہ اس کی زندگی کا دار و مدار ان چیزوں پر نہیں ہے۔ لہذا یہ روزہ انسان کے اندر یہ اسپرٹ پیدا کر دیتا ہے کہ میرے لیے مقدم میرے رب کا حکم ہے، اور میرے رب کا حکم آ جائے تو پھر جس چیز پر میری زندگی کا دار و مدار ہے میں وہ چھوڑ سکتا ہوں، تو جس پر زندگی کا دار و مدار نہیں ہے وہ تو چھوڑنا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ ہمیشہ سے اللہ کی شریعتوں میں رہا ہے، تم پر پہلا نہیں نازل ہوا، تم پر پہلا فرض نہیں ہوا۔ جب سے اللہ تعالیٰ کی شریعت اس دنیا میں آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے روزے کا یہ تربیت کا پروگرام ہر امت کو دیا ہے، ہر شریعت میں اتارا، ہر دور میں۔ اس کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے، اس کے اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، اس کے ایام مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہر شریعت میں یہ موجود رہا۔ اور آخری بات، چوتھی بات اس آیت میں یہ کہی گئی لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اتقاء ان سے ہے، اور اس کے 2 معنی۔ ایک معنی ہے خوف
اور دوسرا معنی ہے بچنا، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی یعنی اللہ کا خوف، اور اللہ کے خوف سے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ اب دیکھیے رمضان یہ کیسے پیدا کرتا ہے؟ ویسے تو تمام عبادات تقوی پیدا کرتی ہیں، نماز کے ذریعے تقوی پیدا ہوتا ہے، ایک شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے ذریعے بھی تقوی پیدا ہوتا ہے، ایک شخص جہاد کے لیے جاتا ہے اس میں بھی تقوی پیدا ہوتا ہے، ایک شخص حج کرتا ہے اس میں بھی تقوی پیدا ہوتا ہے، لیکن تقوی سب سے زیادہ رمضان میں پیدا ہوتا ہے۔ اور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اور رمضان کی وہ کیا خاصیت ہے جو اس کے علاوہ کسی اور عبادت کی نہیں، اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ رمضان کو ایک ایسی خاصیت حاصل ہے جو کسی اور عبادت کو نہیں، وہ نماز کو حاصل نہیں، وہ زکوٰۃ کو حاصل نہیں، وہ حج کو حاصل نہیں، اور وہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ریا ہو سکتی ہے، دکھلاوا آ سکتا ہے، حج کرتے ہوئے ریا اور دکھلاوا آ سکتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے ریا اور دکھلاوا آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی خرچ کر رہا ہو یا حج کر رہا ہو، رمضان میں یہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا روزہ ہوتا ہے تو بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں اور آپ چاہیں تو کھا پی سکتے ہیں، کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ لیکن آپ کیا، ایک چھوٹا بچہ بھی جب اس کا روزہ ہوتا ہے اور آپ اسے بالکل اندھیرے کمرے میں لے جائیں اور اسے کہیں ایک گلاس پانی پیو، کہے گا نہیں میں نے نہیں پینا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ احساس کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ آپ وضو کرتے ہیں، یہ تجربہ سب کو ہوا ہوگا، روزے کی حالت میں جب ہم وضو کرتے ہیں تو بار بار تھوکتے ہیں، کیوں؟ کہ وہ گلے میں جو گیلا وہ کوئی ایک قطرہ اس بارڈر سے پار نہ کر جائے، وہ جسے میں خود دیکھ بھی نہیں سکتا، محسوس کر رہا ہوں، اس کے بارے میں بھی میں یا آپ ہم سب کانشیس ہوتے ہیں، وہ نیچے نہ نکل جائے، اس لیے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو رمضان انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے، یہ وہ اسپرٹ ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ میری شہرک سے زیادہ قریب ہے، یعنی یہ اس کی فزیکل ڈیمانسٹریشن ہے، سمجھ لیں کہ میرا رب میری شہرک سے زیادہ قریب ہے، میرے حلق سے قطرہ اترے گا مجھے نظر نہیں آئے گا، میرے رب کو نظر آ جائے گا۔ یہ وہ اسپرٹ ہے جو رمضان انسان کے اندر پیدا کرتا، اور یہ جب پیدا ہو جائے تو وہ تقوی اسی کو کہتے ہیں۔ پھر وہ 1000 لوگوں میں کھڑا ہو وہ نافرمانی نہیں کرے گا، وہ 7 پردوں کے اندر چھپا ہوا تب بھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ یہی وہ چیز ہے جو شریعت انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے کہ اس پر پہرے نہ بٹھائے جائیں۔ اسلام کا جو تصور ہے وہ پولیسنگ کا نہیں ہے کہ لوگوں کو پولیس کے ذریعے اور لوگوں کو قانون کے ذریعے نیکی پر آمادہ کرو، بلکہ اسلام کا تصور یہ ہے کہ لوگوں کے اندر وہ چیز پیدا کر دو کہ پھر کوئی انہیں دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو وہ اللہ کا حکم ماننے والے ہوں اور اللہ کی نافرمانی سے آگ میں کود جانے کو وہ ترجیح دیتے ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا پروسیس رمضان کا، اب غور کریں کہ جب پورے سال میں ایک مہینہ ایسا آئے کہ جس میں یہ مسلسل ٹریننگ ہو صبح سے شام تک اور انسان اس سے گزرے تو وہ ریفریش ہو جاتا ہے، وہ بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان جو ہے اسے وہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے، وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جو اس دنیا کی زندگی کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے ضرورت ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا یہ انسان کو اپنے اندر مائل کر لیتی ہے، یہ دنیا انسان اس کی دلچسپیاں انسان کو اپنے اندر محو کر لیتی ہیں، انسان کو اٹریکٹ کر لیتی ہیں، انسان کی طرف کھنچ کر آ جاتا ہے۔ یہ بڑی پاورفل ہے دنیا،
اس کی لذت یہ انسان کو سمجھ آتی ہے نا، اس کی مٹھاس بھی انسان چکھ لیتا ہے، اس کی تلخی بھی انسان چکھ لیتا ہے۔ لہذا اس دنیا کے فریب میں مبتلا نہ ہونا، اور اس دنیا کے چکر میں نہ آنا، اور اس دنیا کی ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ ایک مسلسل جہاد ہے، یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے، جو ہر صبح بھی کرنا ہے اور شام بھی کرنا ہے، جو رات کو بھی کرنا ہے، جو دن کو بھی کرنا ہے، جو قدم قدم پہ کرنا ہے۔ اس کے لیے بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑی تربیت کی ضرورت ہے، اور مسلسل تربیت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر سال میں کم از کم 1 مہینہ ایسا رکھا ہے کہ ہم اس ٹریننگ اور ریفریشر کورس سے گزریں۔ اسی لیے رمضان المبارک کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مومن اس کے اندر سے جب گزرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضانا ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور خالص اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اب یہ نہیں کہا کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، یہ نہیں کہا، مستقبل کا صیغہ استعمال نہیں کیا، غفر له پاسٹ ٹینس استعمال کیا، اس کے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ گویا کہ اس ٹریننگ سے گزرو گے، سانپ کا کھاتا کلیئر ہو جائے گا۔ انسان ہے، بشر ہے، چھوٹی موٹی لغزش ہو جاتی ہیں، بڑی جو لغزش ہے اس کے لیے توبہ شرط ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی لغزشیں اس پروسیس سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی جنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، منہما باب یسمى الریان، ان میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ریان ہے۔ ریان ری سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے سیراب کرنا، پیاسے کو پانی پلانا، تو اس کا نام ریان ہے۔ لا يدخلوه الا صائمون، اس دروازے میں سوائے روزے داروں کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک بہت بڑا موقع آنے والا ہے رمضان کے روزوں کا، اور ابھی سے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا چاند دیکھتے ہی جو دعا کیا کرتے تھے وہ رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، اور یہ انسان کی بے بسی ہے، عاجزی ہے، کہ زندگی کتنی باقی ہے نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ یہ گارنٹی نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے کہ یہ رمضان جو آ رہا ہے آپ کو نصیب ہوگا یا مجھے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان تک زندگی کی دعا کیا کرتے تھے، اللہ رمضان آ گیا ہے، اب اس سے پہلے اگر تو لے جائے تیرا فیصلہ ہے، لیکن بڑی خیر سے محروم ہو جاؤں گا، بڑی بھلائی سے محروم ہو جاؤں گا، نیکیوں کے ایک بڑے موقع سے محروم ہو جاؤں گا۔ رمضان المبارک اسلامی معاشرے میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور مسلمان اس کا استقبال بھی کرتے ہیں اور اس کی تیاری بھی کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں کی خواتین بھی رمضان المبارک کی تیاری کرتی ہیں، لیکن آئیے اس دفعہ ہم اس تیاری کی نوعیت بدل دیں۔ ہم عموماً رمضان کی تیاری خواتین خاص طور پر کچن کے حوالے سے کرتی ہیں کہ افطار میں یہ ہونا چاہیے، سحری میں یہ ہونا چاہیے، اور بڑی محنت کرتی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سحری تیار کرتی ہیں، جو افطار تیار کرتی ہیں، اس کو ان کے لیے اجر ہے، لیکن یہ رمضان کی اصل تیاری نہیں ہے۔ رمضان کی اصل تیاری یہ ہے کہ اس میں اللہ کا تقوی ہمیں نصیب ہو جائے۔ رمضان کی اصل تیاری یہ ہے کہ اس میں اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ ہمیں تقرب نصیب ہو جائے۔ رمضان کی اصل تیاری یہ ہے کہ ہم نیکی میں کچھ آگے بڑھ جائیں، اپنے نامہ اعمال میں کچھ اللہ کے ہاں لکھوا لیں، انفاق فی سبیل اللہ میں آگے بڑھ جائیں، نمازوں میں آگے بڑھ جائیں، ذکر اذکار میں آگے بڑھ جائیں۔ لہٰذا ابھی سے اس کے لیے ایک پلان بنانا چاہیے، ایک منصوبہ بنانا چاہیے۔ ہم پلان بناتے ہیں نا، ہمارے گھروں میں تقریب ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں شادی بیاہ ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا، کیا بجٹ ہے، کیا اخراجات ہے۔ رمضان کا پلان کریں، کیا اوقات ہوں گے، اس میں کتنا قرآن پڑھ سکتا ہوں، اس میں کتنا ذکر کر سکتا ہوں، اس میں کتنا درود پڑھ سکتا ہوں، اس میں کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہوں۔
یہ پلان بنائیں، اور پچھلے سال سے رمضان کو اچھا گزارنے کی کوشش کریں۔ پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہے وہ کہ آپ نے قرآن پورا نہیں پڑھا تھا، تو آج اس رمضان کے لیے پلان بنائیں کہ آپ نے ایک قرآن ختم کرنا ہے۔ پچھلے سال اگر آپ نے ایک ختم کیا تھا تو اس دفعہ پلان بنائیں کہ ایک سے زیادہ کرنا، تو اس سے آگے بڑھنے کی بھی کوشش کریں۔ اور انشاءاللہ یہ جو اگلے 3-4 جمعے ہیں شعبان کے، تو ہم رمضان کے حوالے سے انہی چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ ہمارا یہ آنے والا رمضان اللہ ہمیں نصیب کرے، ہم اسے کیسے اچھا گزاریں، اور اس میں کیا ویلیو ایڈیشن کریں، اور اس میں کیا کیا نئی اپنے لیے چیزیں ایسی اختیار کریں جس سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، ہمارا اپنے رب سے تعلق بہتر ہو سکے، اور جب یہ رمضان رخصت ہو تو ہم وہ نہ ہوں جو اس رمضان سے پہلے۔ تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ اگلے جمعوں میں بھی تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ میری گزارش یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر وقت پر آ جائے کریں تو کچھ 2-4 باتیں آپ کو سننے کا موقع بھی ملے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔